اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو اس واقعے کے لیے اقرار بھائی کا گھر کیوں ملا ہے. یہ بڑا پوائنٹ ہے. اور وہ جو ہے نا پروفیشنل بندہ یا شف اگر کسی کو بھیجتا یا اس کا کوئی مرید آتا تو پستول کو تیل دے کے آتا. اقرار الحسن کا الزام یہ ثابت جو لگاتا ہے نہیں کر سکتا تو اقرار الحسن کو بالکل وہ سزا دے دیں کہ میڈیا میں کبھی کوئی ایسی جرت نہ کرے. لیکن اگر یہ شف سرکار جو ہے 2 نمبر نکلا ہے تو جھاڑو کے پچھلا جو ڈنڈا ہے وہ نکال کر اس ڈنڈے سے کٹنا چاہیے اس کو. السلام علیکم، میں ہوں ریحان حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں مرسی پروڈکشنز. ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک جنگ چل رہی ہے پیر حق خطیب المعروف شف والی سرکار اور اقرار الحسن صاحب کے درمیان. کون سچا ہے کون جھوٹا ہے یہ تو عوام فیصلہ کر رہے ہیں. لیکن حال ہی میں اقرار الحسن کے گھر کے باہر فائرنگ کی جاتی ہے، واقعہ کو رپورٹ کیا جاتا ہے، FIR بھی درج کر لی جاتی ہے. بہرحال ابھی تک کن لوگوں نے وہ فائرنگ کی یہ بات منظر عام پر نہیں آ سکی. ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہد چودھری صاحب جو کہ کرائم اینالسٹ ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ اس سارے معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. چودھری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. بتائیے گا کہ اقرار الحسن صاحب کے ساتھ آپ کی بات چیت بھی ہوئی، آپ نے وہ سارا واقعہ سن بھی لیا ہوگا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شف والی سرکار نے یہ فائرنگ کروائی ہے؟ نہیں، اگر دیکھو شف سرکار کا تو اس لیے میں نہیں کہوں گا کیونکہ اقرار بھائی نے بہت اچھی بات کی تھی. مجھے وہ بات بڑی پسند آئی اور میں نے فوراً سوچا کہ نہیں یار بندہ بڑی اچھی ذہنیت رکھنے والا ہے. اقرار بھائی نے خود یہ کہا ہے کہ شاید بھائی ایک اینگل یہ بھی ہے کہ بعض اوقات امیر ماں باپ کی جو بگڑی اولادیں ہیں نا وہ بھی اس طرح کی حرکتیں کر دیتے ہیں، چوکوں میں فائرنگ کر دیں تو بھاگ جانا، گاڑیوں کو نمبر نہیں لوگ نوٹ کر سکتے. میں نے کئی دفعہ مال پہ دیکھا بچوں کو اس طرح شیشے کے نیچے برسٹ مارا نکل گئے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ کہا کہ میری چونکہ پروگرام اس طرح کے ہیں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں نے صرف اداروں کو یا تھانے میں رپورٹ کی ہے، FIR میں نے درج کروا دی ہے. اس سے میں نے یہ بتایا کہ میرے گھر کے باہر جو ہے اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو اب اس میں جو ہے نا میں نے اپنا پروگرام جو کیا ہے اس میں مجھے اس وقت نہیں پتا تھا کہ اس واقعہ میں جو برآمدہ خول ہے نا جو وہاں پہ موقع سے جو ملے ہیں ان میں ایک زندہ گولی بھی ملی ہے. زندہ گولی بھی ملی ہے. زندہ گولی جو ہے نا اس کے اندر خولوں کے اندر پڑی ہے. اب یہ جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے گاڑی جا رہی ہے، گاڑی کے اندر سے لڑکا ہاتھ باہر نکالتا ہے، فائر کرتا ہے، برسٹ مارتا ہے. وہ 3 خول باہر نکلتے ہیں کیونکہ ایک ہی جگہ پہ پڑے ہوئے ہیں نا. جی اگر فاصلے پہ پڑے ہو تو ایک فائر ہو رہا ہے. گاڑی جو چل رہی ہے، گاڑی کھڑی تو نہیں، خول ایک ایک کر کے سڑک پہ پڑے ہوں گے. اگر اکٹھے 3 خول اور ایک زندہ گولی تو وہ کیا ہوا ہے؟ اس نے برسٹ مارا ہے، خول باہر گرے ہیں، گولی پھنس گیا. اس نے چیمبر دوبارہ مارا ہے، خالی جو بغیر چلی گولی جس کو ایک سٹوک لگ بھی گئی ہوگی، ہلکا پھلکا نشان، لیکن وہ فائر نہیں ہوا. وہ گولی نہیں چل سکی، وہ باسی ہوگی، وہ بس گئی ہوگی، وہ جو ہے ایکسپائر ہو چکی ہوگی. وہ گولی باہر گر جاتی ہے، اگلی گولی منہ میں آتی ہے اور وہ پھر گھوڑا دبا دیتا ہے. اتنی دیر میں گاڑی بھی تھوڑی آگے چلے گی اور وہ خول بھی 7 یا 10 ایک ہی جگہ سے ملے ہیں. اس کا مطلب بریسٹڈ پسل تھا، گولی پھنس گئی، وہ باہر آ گئی. 22 منٹ کے وقفے کے بعد دوبارہ فائرنگ کی گئی. 22 منٹ کا نہیں وقفہ، وہ انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ 22 منٹ کا چلے گا. 22 منٹ بھی ہوں گے تو پہلی دفعہ وہ ایسے کر کے دوسری دفعہ پھر واپسی پہ وہ اقرار الحسن کو گھر کو ان کو پتا ہوگا، انہوں نے سوچا ہوگا یہ لڑکا یعنی یہ جو ہے اسٹنگ آپریشن کرتا ہے، ٹینشن میں آج کل شف سرکار سے رفڑ پڑا ہوا ہے تو بچوں نے ڈرامے بازی بھی کر دی ہو سکتا ہے کسی نے شرارت کی ہو. یہ اقرار بھائی نے بھی یہ بات کی ہے. انہوں نے کہا میں اگر کسی کو مینشن کر دیتا ہوں تو پہلی بات اس FIR سے ہوگا کیا، اس کے بیلیبل offense ہے، تھانے نام بھی جائے تو بیل ہو جاتی ہے. تو ایسے offense کو میری نظر میں کوئی پلانٹیڈ کام نہیں ہے. لیکن وہ کنہوں نے کیا، اگر وہ بچے بھی ہیں تو سامنے آنے چاہیے اور ان سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ کو اس واقعے کے لیے اقرار بھائی کا گھر کیوں ملا ہے. یہ بڑا پوائنٹ ہے. اور وہ جو ہے نا پروفیشنل بندہ یا شف اگر کسی کو بھیجتا یا اس کا کوئی مرید آتا تو پستول کو تیل دے کے آتا، گولیاں فریش لے کے آتا. اس کے پیچھے ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے گولی کے. تو کبھی بھی کوئی بندہ اگر پریکٹیکل کرنے کے لیے جاتا تو وہ ڈیٹیں چیک کر کے جاتا ہے. وہ اس کا مطلب وہ پروفیشنل ہے. نان پروفیشنل آدمی گولیاں پکڑے گا، وہ میگزین میں بھر کے تو وہ نکل جائے گا. ان میں سے گولیاں ایکسپائر ہوں گی. گولی کی 10 سال کی ایج ہوتی ہے، اس ایج کے بعد وہ گولی ایکسپائر ہے، وہ چلے یا نہ چلے سواب دی دی ہے. تو نان پروفیشنل آدمی جو زندہ گولی وہاں پہ چھوڑ گئے. آپ یہ سارا کچھ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اقرار بھائی اور شف والی سرکار کے درمیان جنگ ہے. آپ اس سارے واقعہ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کسے آپ سمجھتے کہ یہ رائٹ ہے؟ اقرار الحسن کو میڈیا ٹرائل جو ہے اس کا کرنا چاہیے. شف سرکار اگر ایک نمبر آدمی ہے تو ان کو آن ایئر کیمرے کے آگے بیٹھ کے نا بغیر کٹ کے ویڈیو چلنے دیں. موبائل پہ آ جائے نا، اگر الیکٹرانک میڈیا پہ اتنا ٹائم نہیں مل سکتا، لائیو آ جائیں، بغیر کٹ کے ویڈیو بننے دیں. ان میں سے جو جھوٹا ہو، اگر اقرار بھائی ہو تو حالانکہ وہ بھائی ہے، ہمارا جرنلسٹ بھائی ہے، بڑا ماشاء اللہ تھا، پوری دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے، لوگ اس کی بات کو یقین کرتے ہیں کہ بندہ جینون ہے. تو وہ اگر یہ غلط ہے اقرار الحسن کا الزام یہ ثابت جو لگاتا ہے نہیں کر سکتا تو اقرار الحسن کو بالکل
وہ سزا دے دیں کہ میڈیا میں کبھی کوئی ایسی جرت نہ کرے. لیکن اگر یہ شوف سرکار جو ہے 2 نمبر نکلا ہے تو جھاڑو کے پچھلا جو ڈنڈا ہے وہ نکال کر اس ڈنڈے سے کٹنا چاہیے اس کو. یار یہ جینوئن بات ہے. آپ بڑی سخت بات کر رہے ہیں یار, سختی سے اور کروا رہے ہیں, دوبارہ بٹن پہ ہاتھ رکھیں اور زیادہ پڑکے گا یہ. اور میں بھیا بات جینوئن کر رہا ہوں, میں کسی کے خلاف نہیں کر رہا ہوں. میں نے کیا کہا ہے, جو غلط ہے تو کیا ہم لوگ پاگل ہیں؟ نہیں, آپ بھی تو ایک نظر رکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں چیزوں کو. آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے, آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ میں یہ آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں. میں نا اس کے اوپر ایک بات کہوں گا, اس کا چہرہ جو ہے نا بڑا گول مٹول سا ہے. حق کیا نام ہے, خطیب سرکار جو ہے, خطیب نام کیا ہے ان کا اصل؟ حق خطیب علی حسین بادشاہ سرکار. علی حسین میں کہوں گا نا, علی حسین صاحب جو ہے نا خوبصورت آدمی ہے. ان کا چہرہ دیکھے بڑا پیارا ہے, یعنی چہرے سے وہ بندہ اگر اس طرح کی وہ حرکت کر رہا ہو نا تو چہرے کے اوپر وہ چیز آ جائے, یا وہ میک اپ پہ شاید اتنا زیادہ کر, اس کے باوجود جو ہے نا چہرے پہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے. لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیں وہ ایک اور گول مٹول سے گونگلو سے نا, وہ مدنی, وہ کیا نام ہے اس کا, ناصر مدنی صاحب. ناصر مدنی. اب وہ خطبہ جیسے پڑھتے ہیں نا, میں اس کی نقل بھی نہیں اتار سکتا, وہ رو کے جو ہے نا بلاج کو بات سنا رہے, یعنی ایسا لگ رہا ہے جیسے رو رہا ہے. شکل اس کی ہنس رہی ہے, شکل مومنا کرتوت کافراں. یعنی اس بندے کی شکل سے مجھے یہ لگتا ہے, پہلے میں اس کو بڑے شوق سے سنتا تھا. یار دیکھو ہمارے ذہن میں ایک کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ جو جب یہ اس طرح کی طرز میں کوئی بندہ بات کرے گا نا تو کوئی دینی بات بتا رہا ہے, وہ دین کے رنگ میں جو ہے نا بات مزاحیہ بات بھی کر جاتا ہے, بھی سنا جاتے ہیں, اتنی گندی بات کر جاتا ہے کہ وہ ہمیں, میں باتھ روم میں سمجھو خطبہ ہو رہا ہے نعوذ باللہ, تو باہر آئے تو دیکھو وہ مذاق کی بات کر رہا ہے. تو ان لوگوں کے چہروں سے یہ نہیں پکڑے جاتے. اب مطلب بات کرنے کا یہ ہے, میں مدنی کو ابھی تک نہیں پکڑ سکا یہ 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. حالانکہ اس کو ڈنڈے پڑے, اس کی ویڈیو بنی. آپ کو پتا ہے وہ بھی یہ شوف والی سرکار نے پڑھوائے تھے, یہ بعد میں ان دونوں کا پیچ اپ بھی ہوا. یہ ساری باتیں سوشل میڈیا پر, یار بھیا شوف ہیں یا جو بھی ہیں وہ ان کا کام ہے, ہم ایک اپنا کام کر رہے ہیں, ہمارا ایک اپنا کام ہے. اقرار الحسن کو آپ نے مجھے پروگرام سے پہلے بتایا کہ 23 کو وہاں پہ چیلنج جا رہے ہیں, ان کو نہیں جانا چاہیے. وہ بندہ اگر فراڈی ہے نا تو اس کو خود پاس بلائیں اور میڈیا ٹرائل اس کا کریں. اگر وہ نہیں آتا تو یہ جو 2-3 انہوں نے پروگرام کیا نا ساری دنیا کو پتہ لگ رہا ہے. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں. اقرار بھائی نے وہاں پہ جا کے کوئی سوال کیا ہے, تو جب سوال کیا تو وہ آگے سے اس کو مذہبی وہ جواب نہیں دے رہا, چمیاں کر رہے اوپر سے, نہیں سے نئی رنگ بازیوں کر رہا ہے. ایسا میرا بھی ایک دوست ہے مبشر خان, اس کو بھی خان باب ہوٹل والا نواز سے, ان کا میرے بھائیوں کی طرح ہے. اس کو آپ کسی محفل میں لے جانا تو وہ یقین کرے دلہے کی بھی چمیاں لینی شروع کر دیتا ہے. اس کا ایک سٹائل ہے ایسا کرنا, اور دیکھنے والے کو یہی لگنا کہ یہ بچپن کے دوست ہیں. تو شوف بھی اقرار الحسن کی چمیاں لے رہا ہے, وہ اس کے خلاف باتیں کر رہا ہے. یہ میسرا پن ہوتا ہے, یہ وہ چیز ہے جو چہرے سے نہیں پکڑی جا سکتی, یہ آپ کی محرکات سے اندازہ ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اقرار بھائی اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے؟ اقرار الحسن غلط ہوتا نا تو اس نے سٹینڈ نہیں لینا تھا. یہ مجھے نہیں پتا اب کیا اندر منجن ہے, لیکن اگر یہ بندہ, یار دیکھو جس لیول پہ وہ ہے, آپ شوف سے تو کچھ بھی نہیں, میں جانتا ہی نہیں, میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں, کہ باتیں سنی ہیں نا, کچھ مرید پتہ نہیں کیا کیا ویڈیو لگا رہے ہیں. اقرار الحسن کو ایک عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, وہ بندہ اگر میں نے اس کے اتنے بڑے پروگرام دیکھے ہیں, وہ بندہ ایک دو اگلے کو جو ہے نا کہتا ہے بڑھ گیا, وہ بڑھ گیا والا صاحب باہر دیتا ہے وہ. تو ایسا بندہ جو ہے نا جس اپروچ سے کام کر رہا ہے, لوگوں کی نظر میں جو اس کا لیول بن چکا ہوا ہے, وہ اتنی بڑی بات غلط نہیں کرے گا. انٹرنیشنل بندہ, اس کو دنیا جانتی ہے, بڑے بڑے اس کے لوگ اچھے کمنٹ بھی نیچے کر رہے تھے. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ چودھری صاحب, آپ نے کچھ ایسا کہا کیا. ناظرین آپ ان باتوں سے کس حد تک متفق ہیں اور آپ اس سارے معاملے میں کیا رائے رکھتے ہیں, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. مجھے دیجیے گا اجازت, اللہ حافظ.